ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جو یہ سٹریس ہے ایک خاص عمر میں جا کر پیدا ہوتا تھا، لیکن اب یہ نوجوانوں میں بھی پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ نوجوان بچیوں میں ایک معاشرتی دباؤ ہے جلد از جلد شادی کرنے کا، یعنی ان کو مختلف جگہوں پر پیش کیا جاتا ہے، ان کے رشتوں کو طے کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اس سے وہ بچیاں ایک طریقے کی گلٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور وہ پھر ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ تو اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ ہمارے ہاں اس سے پہلے جو روایات رہی ہیں جس سے ہماری پچھلی نسل کے لوگ، یعنی میری نسل کے لوگ کہنا چاہیے اب، وہ آشنا رہے ہیں، وہ ایسی روایات تھیں۔ بچی اب ذرا جوان ہو رہی ہے تو فوراً شادی کا اہتمام کیجئے، برڈ ڈھونڈیے، دیکھنے دکھانے کا بندوبست کریں۔ عام طور پر خاندان میں دائیں بائیں کچھ نہ کچھ رشتے ہو جاتے تھے، بڑی بوڑھیاں بیٹھ کے اس کو اس سے گانٹھ دیا، اس کو اس سے گانٹھ دیا، مسئلہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو ابھی بھی ہم اسی چیز کے عادی ہیں۔ میرے نزدیک اس طرح میں نے آپ کو مذہب کی تعلیم کے بارے میں بتایا کہ اس میں ہمارے رویے میں تبدیلی آنی چاہیے، اس میں بھی آنی چاہیے۔ اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ تبدیلی یہ ہے کہ بچیوں کے اوپر سے اسٹریس کو ختم کر دیجیے۔ میں آپ کو پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقسوم کیا ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا، اس پر بھروسہ رکھیے۔ آپ اپنی بچیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل کیجیے، اس لیے کہ جس دور میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، یہ وہ دور نہیں ہے کہ ماں باپ نے جہاں باندھ دیا اب کھوٹے سے بندھے رہیں گے۔ اس میں بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یعنی خاندان، رشتے، ان کی پوری ترکیب تالیف بدل رہی ہے۔ تو اس وجہ سے والدین کی ساری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بچیوں میں ویسا ہی اعتماد پیدا کریں جیسے بچوں میں۔ اس سے کہیں تمہاری اپنی شخصیت ہے، اور اس کے لحاظ سے جب تم چاہو، جس وقت چاہو، جہاں پسند کرو، ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ یہ بہرحال زندگی کا ایک بڑا فیصلہ ہے، اس کے لیے کسی دباؤ کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے آپ کو معاشی طور پر، علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس رویے کو آپ اگر اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو بہت سے مسائل ہیں ذہنی اور فکری نوعیت کے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پورا اطمینان رکھیے۔ جو پرانا ہمارا طریقہ تھا اس میں میں ایسے دسیوں گھرانوں سے واقف ہوں، آج سے 50 سال پہلے کے، جن کے یہاں مثلاً بچیوں کی شادی نہیں ہوئی۔ آج بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے۔ زندگی میں نشیب فراز آتے ہیں، لیکن اگر آپ نے مثبت رویہ پیدا کیا ہے، اعتماد دیا ہے، معاشی لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا ہے، تو سینکڑوں مسائل اسی سے حل ہو جائیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ برملاتا بھی ہے، راستے بھی دکھاتا ہے۔ اس سے دعا کیجئے اور اللہ کے بھروسے کے اوپر بچوں کو اس قابل کرے، بغیر کسی تفریق کے، لڑکوں اور لڑکیوں میں، کہ وہ اپنی زندگی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے بسر کریں۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ یہ سوال ہے کہ سورہ کہف میں اللہ پیچھے بھی ہٹ جایا کیجئے بھائی۔ سیدنا خضر اور موسیٰ کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت خضر نے ایک لڑکے کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ بڑا ہو کر والدین کا نافرمان بنے گا، انہیں تکلیف دے گا۔ تو یہ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہٹلر، نمرود اور فرعون کے ساتھ کیوں نہیں کیا، کہ جنہوں نے بڑے ہو کے بہت تباہی مچائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے، اس کے لیے کچھ قوانین بنا دیے ہیں، یہ ان قوانین پر چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عام حالات میں ان قوانین میں کوئی مداخلت نہیں کرتے۔ اس میں ظلم بھی وجود میں آتا ہے، فساد بھی پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا یہ فیصلہ سنایا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں ارادہ بھی دوں گا، اختیار بھی دوں گا، اور زمین کا اقتدار بھی دوں گا، تو فرشتوں نے بڑی عقل مندی کا سوال کیا تھا کہ اختیار بھی، ارادہ بھی، اقتدار بھی، تو اس کے بعد تو فساد ہی پیدا ہوگا۔ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک، آپ زمین پر یہ سب کچھ دے کے بھیج دیں گے تو پھر نتیجہ تو یہی نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں
जो बात कही वो यही थी कि नहीं, यही मेरी स्कीम है, मुझे इसी इम्तहान में डालकर इसके अंदर आला तरीन लोगों को मुंतखब करना अपनी जन्नत के लिए, यानी आने वाली दुनिया के लिए इंतखाब का रास्ता यही है। मैं इरादा, इख्तियार और इख्तियार तीनों देकर भेज रहा हूं और फिर देखूंगा कि इनमें से कौन ज्यादा से ज्यादा पाकीज़गी की जिंदगी बसर करता है। दीन की दावत, दीन का मकसद पाकीज़गी है, प्योरिफिकेशन। आप अपने खाने पीने को, अपने बदन को, अपने माहौल को और सबसे बढ़ अपने अखलाक को कितना पाकीज़ा बनाते हैं, यही असल में इम्तहान है, इसमें डाला गया है। तो इसमें जाहिर है कि कभी हिटलर भी पैदा हो जाते हैं, मसूलियत भी हो जाते हैं, बड़े बड़े जालिम भी हो जाते हैं। आम तौर पर अल्लाह ताला इसमें मुदाखलत नहीं करते, लेकिन मुदाखलत करते भी हैं। असल में वो मुदाखलत जब करते हैं तो एक मजमूई स्कीम को सामने रख के करते हैं। मसलन अगर कोई बहुत खैर व खूबी का इंसान है, वो एक मिशन पर काम करने का इरादा रखता है, अंदेशा है कि उसकी औलाद उसके लिए बहुत बड़ा मसला पैदा कर देगी, तो मुमकिन है कि मुदाखलत हो जाए इस मौके के ऊपर, और अल्लाह ताला उस औलाद की शरंगेजी से हिफाजत का बंदोबस्त करे। यानी कभी कभी ऐसा होता है। हजरत मूसा को उस वाक़े में पीछे से कैसे मुदाखलत होती है जरा पर्दा उठा के दिखाया गया, यानी एक हल्का सा पर्दा उठाया गया और ये बताया गया कि कैसे होती है मुदाखलत, और उसमें ये बात समझाई है कि मैं इस कायनात का खालिक हूं, मैंने इम्तहान तो बर्पा किया है लेकिन बिल्कुल गैर मुतल्लक होके नहीं बैठ गया। मुझे मालूम होता है कि उस मल्लाह की कश्ती के साथ क्या होने वाला है, और मुझे पता होता है कि फलां नेकोकार आदमी के साथ उसकी औलाद क्या करने वाली है, और मुझे मालूम होता है कि फलां आदमी का खजाना उसके वारसों तक पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए। मैं इसके असबाब भी पैदा करता हूं, तो जरा एक नजर डालकर देख लो कि पीछे क्या होता है। तो हमने तो खैर खिजर का नाम दे दिया, असल में वो अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ते थे, वो पीछे जैसे काम कर रहे हैं। आप ये समझिए कि एक पर्दा उठा के थोड़ी देर के लिए दिखा दिया गया, तो ये हुआ है। ये सवाल है जी कि अल्लाह ताला इंसान की फितरत से वाकिफ़ हैं और वो ये जानते थे कि इंसान उनकी किताबों में तहरीफ करेगा, तो पहली किताब ही की हिफाजत का इंतज़ाम क्यों नहीं कर लिया गया कि उसके बाद फिर दूसरी और तीसरी, यहाँ तक कि फिर कुरान को भेजने की भी नौबत आई। पहले तो ये जान लीजिए कि सुनी सुनाई बातों की बजाय हमें अब अपना ये रवैया पैदा करना चाहिए कि हम तहकीक किया करें। तहकीक सिर्फ मुहक्किक की सतह पर नहीं होती, बल्कि एक आम आदमी भी अपनी सुनी सुनाई बातों को वेरीफाई करता रहता है, वो करना चाहिए। पहले ये समझ लीजिए कि चारों किताबों की नौइयत क्या है। तौरात 60-70 सफ़े की किताब है, इस वक्त भी मौजूद है हमारे पास। वो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में, अपनी असल जुबान में तो नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन, तर्जुमा है। बाइबल जब आप खरीदते हैं तो बाइबल में जो पहली 5 किताबें, उनमें से 5वीं मुरत्तब तौरात है, डिट्रोनोमी कहते हैं जिसको, किताब इस्तिस्ना। उसमें नुज़ूली तरतीब से पहले बयान कर दी गई है और फिर उसको मुरत्तब करके, जैसे कुरान मुरत्तब हुआ है, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने होरेब के पहाड़ पर पढ़कर सुनाया है, वो तौरात मौजूद है। तौरात सिर्फ लॉ है, सिर्फ कानून है, यानी जो अल्लाह ताला की शरीयत है उसका एक हिस्सा वो है जो पैगंबरों की सुन्नत के तौर पर कायम था, एक हिस्सा वो है जो इज्तिमाई जिंदगी से मुतल्लक है, और ख़ास तौर पर बनी इसराइल की इज्तिमाई जिंदगी। इसलिए कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने दुनिया की सब कौमों में से मुंतखब किया था अपने दीन की दावत को पहुंचाने के लिए। तो तौरात में कानून बयान हुआ है। तौरात का लफ्जी मतलब भी लॉ है, कानून है। तौरात का लफ्ज जो है ये भी कानून के मानी में बोला जाता है। इसमें इंजार, तबशीर, अल्लाह ताला ने जो बंदों के सामने फलसफे के, इल्म के हकायक वाज़े करने हैं, उसका कहीं शाज़ कोई छोटा मोटा रेफरेंस कोई जिक्र नहीं।
कानून है सब। दूसरी बड़ी जरूरत क्या होती है इंसानों की, वो अपने परवरदिगार से दुआएं करना चाहते हैं। हम मोहताज इंसान हैं। इंसान को यानी वो खुदा का इनकार कर दे तो कर दे, इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकता कि वो एक बिल्कुल मोहताज और आजिज मखलूक है। यानी बुलंद आहंग जितना चाहे हो, अरिस्तु अफलातून बन के खड़ा हो जाए, लेकिन अपने अज से, अपनी एहतियात से वाकिफ है इंसान। तो इंसान दुआ करता है, मुनाजात करता है। ज़बूर क्या है? वो टूटे हुए दिल की मुनाजातें हैं, दुआएं हैं। यानी एक बंदा अपने परवरदिगार के सामने रो रहा है, अपने परवरदिगार की मदद कर रहा है, मुनाजात कर रहा है, अपना दिल खोल के अपने रब के सामने रख रहा है, वो मुनाजातें हैं। इंजील क्या है? उसमें ये बताया गया है कि जो ये दीन या ये कानून तुम्हें दिया गया है, ये कानून एक ढांचा है, इसके पीछे विजडम क्या है, हिकमत क्या है, ये किन बुनियादों पर खड़ा है। तो आप अगर इंजील को पढ़ें, इंजील के 4 वर्जन इस वक्त माने जाते हैं जो बाइबल का हिस्सा है। मत्ता की इंजील, इसी तरह मरकस की इंजील, इसी तरह लूका की इंजील, यूहन्ना की इंजील, कोई एक ले लें आप, मैथ्यू की, मत्ताई की इंजील ले लें, तो वो आपको इस हिकमत से आशना करेगी। ये 3 किताबों का मैंने तारुफ कराया आपको, तो इनमें से कौन सी है कि जिसको आप नज़रअंदाज कर देंगे? यानी कानून अपनी जगह एक दीन की ज़रूरत है, मौजूद है। इसी तरह से अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करनी है, मुनाजात करनी है, ये आज भी मेरी ज़रूरत है, कल भी है, हर इंसान की ज़रूरत है जो अपने परवरदिगार को मानता है। हिकमत, इसमें से कोई चीज़ भी माजी का हिस्सा नहीं है। कुरान मजीद इन सब चीज़ों का मजमूआ है। यानी अल्लाह ताला ने उस सब कुछ को इकट्ठा कर दिया। उसमें कानून भी है, उसमें हिकमत भी है, उसमें इंजार भी है, उसमें बशारत भी है, उसमें फ़लसफ़े के आला तरीन मबाइस भी हैं। ये सब इकट्ठे कर दिए हैं। तो हर किताब अपनी एक ख़ास नौइयत की खिदमत अंजाम दे रही है। और अल्लाह ताला ने इन किताबों को इंसानों के हाथ में दिया है कि तुम इनको पढ़ो, इनसे सब कुछ हासिल करो। आज भी इन सब पिछली किताबों में बहुत नूर, बहुत हिदायत है। मैं आपको अपने ज़िंदगी भर के मुताले की रोशनी में ये बताता हूँ कि इस वक्त जो तौरात मौजूद है, इस वक्त जो ज़बूर मौजूद है, इस वक्त जो इंजील मौजूद है, उसमें बिल्कुल वही दीन बयान हुआ है जो कुरान में बयान हुआ, कोई फ़र्क नहीं। चंद फ़िकी चीज़ें हैं जिनके मामले में आप इख्तलाफ कर सकते हैं, बाकी ईमान अफरोज़ कमाल की चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने उनकी भी हिफाजत फरमाई है। यानी बेईमाना की किताबें मौजूद हैं, तर्जुमे मौजूद हैं, उनका पैगाम पहुंचा है। आज भी हम उनको पढ़ते हैं। कुरान मजीद जगह जगह उनके हवाले देता है, जगह जगह कहता है उठाओ और पढ़ो जाके उसको, देखो जाके उसको। जिन लोगों से कुरान बात कर रहा है उनसे कहता है कि तौरात लाओ, देखो उसमें मैंने ये लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने उनको रिजेक्ट नहीं किया, यानी ओरिजिनल जुबान में मुंतकिल नहीं हो सकी, लेकिन तर्जुमे की सूरत में जो कुछ मुंतकिल हुआ है उसको डिसोन नहीं कर दिया गया। कुरान मजीद जब नाजिल हुआ तो 2 काम किए गए। यानी एक ये कि जो कुछ पहले मौजूद था वो सब कुछ उसमें आ गया। यानी उसमें इंजार भी है, बशारत भी है, फलसफा भी है, अकायद भी है, अहकाम भी है, शरीयत भी है, कानून भी है, सब चीज़ें आ गई, उन सब का मजमूआ है। दूसरा जो काम किया गया वो ये है कि वो तारीख के उस मौके पर नाजिल किया गया है जबकि हम प्री हिस्टोरिक दौर से गुजर चुके हैं। कैसे ज़माने में नाजिल किया गया? जिस पैगंबर पर नाजिल किया गया उस पर नबूवत ख़त्म कर दी गई। तो नबूवत के ख़त्म करने का लाजमी नतीजा ये था कि ये एहतमाम किया जाए कि अब इस किताब को कोई हाथ ना लगा सके। ये बायस हुआ है उसका। यानी यूँ नहीं है कि एक ही किताब पूरा नाजिल कर दी, किताबें मुख्तलिफ मकासद के लिए नाजिल की गई हैं, वो उन मकासद को पूरा करती हैं। आखिरी किताब को नाजिल करके उसके लिए गैर मामूली हिफाजत के असबाब पैदा किए गए, वो भी आलम असबाब में हुई है। वो असबाब पैदा किए गए हैं इसलिए कि नबूवत ख़त्म हो गई है। अगर नबूवत जारी रहती
تو اللہ تعالیٰ جس طرح میں نے ابھی آپ سے عرض کیا اپنے قانون میں مداخلت نہیں کرتے، یہ بھی انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتے، آنے والا پیغمبر کو غلطی ہوتی اصلاح کر دیتا اس کی، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ کے بعد اب کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی الہام کو، کسی کشف کو آسمان سے نہیں آنا، اس کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اس لیے قرآن کو محفوظ کیا گیا ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے اب یہ قرآن مذہب کے معاملے میں فائنل اتھارٹی ہے۔ تورات بھی اس پر پرکھی جائے گی، انجیل بھی اس کی روشنی میں پڑھی جائے گی، زبور کا بھی اس کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے گا، اور جو چیزیں اس کے علاوہ اس کے بعد وجود میں آئیں گی وہ بھی اسی کی روشنی میں دیکھی جائیں گی، اسی اصول پر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے پاس اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی موجود ہو، وہ اب قرآن ہی ہے قیامت تک۔ Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. ہم سب آج کل سوال ہے کہ مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا سے مسلمان متاثر ہوتے ہیں، اور مسلم مفکرین، سیاستدان اور رہنماؤں نے اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک چینل بنانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اسلاموفوبیا پھیلاتے ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ اسلام ایک وحشیانہ مذہب ہے جو جرائم کی ایسی سزائیں بتاتا ہے کہ جس کو موجودہ تمدن میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پہلو نے بتایا، تو یہ جو اسلام میں جرائم کی سزائیں ہیں، مثلا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے چوری پر، یا اڈلٹری کے ارتکاب پر 100 کوڑوں کی سزا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ اگر تو سوال صرف سزاؤں کے بارے میں ہے تو ذرا پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جرم و سزا کا معاملہ ہے کیا اصل میں۔ اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا ہے، سمجھ بھی دی ہے، انسان ایک اخلاقی وجود، ایک مورل بینگ ہے، توقع تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ بالکل صحیح راستے پر رہے، لیکن نہیں رہتا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے دن سے وہ جرائم کا ارتکاب کر ڈالتا ہے۔ قرآن مجید نے جرم کی تاریخ حابیل اور قابیل کے واقعے سے شروع کی ہے اور بتایا ہے کہ 2 بھائی ہیں، دونوں میں سے ایک حسد میں مبتلا ہو کے اس درجے سرکش ہو گیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن مجید نے جرم کی تاریخ یہاں سے شروع کی ہے۔ چنانچہ جرائم کی سزائیں دینی ہے، جرم کو روکنے کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے، آپ کو معیشت، معاشرت کو بہتر بنانا ہے، یہ پہلے دن سے انسان کوشش کر رہا ہے۔ ہماری یہ ریاستیں اسی لیے بنتی ہیں، پارلیمنٹیں اسی لیے وجود میں آتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کا دماغ نہیں خراب ہوا ہو، خام خواہ اپنے اوپر حکمران بناتا ہے۔ یہ قبیلے، یہ شیوخ، یہ حکمران، یہ ریاستیں، یہ عالمی نظم، یہ اقوام متحدہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں انسان کی فطرت یا انسان کی نیچر میں یا اس کی جبلت میں جو جرم کرنے کا دائرہ ہے، یہ اسی کو روکنے کے لیے، یعنی یہ سب کام کیے جاتے ہیں۔ تو جرائم کو روکنے کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک، بہتر معیشت۔ معیشت ایک جامع بات ہے، یعنی آپ کا رہن سہن، آپ کی تہذیب، آپ کے شہر، آپ کے ہاں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے ان کے باہمی معاملات ہوتے ہیں، خاندان کا نظام کیا ہے، یہ جتنا بہتر ہوگا اتنا جرائم کا امکان کم ہوگا، ختم نہیں ہوگے کبھی بھی۔ میں آپ سے عرض کیا ہے کہ آدم کے 2 بیٹوں سے ابتدا ہو گئی ہے اس کی، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ختم ہو جائے، لیکن پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کی طرح ایک جبلت کا پابند نہیں کیا۔
इंसान एक अकली वजूद है, इंसान एक अखलाकी वजूद है, और इंसान के पास एक बड़ी आला दर्जे की जमालियाती हिस्सा है, एस्थेटिक सेंस है। चुनाचे इंसान अपनी तहजीब करता है और इसके लिए तालीम तरबियत के इदारे बनते हैं, हम अपने आप को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारते हैं। तो तालीम, अच्छी तालीम, बेहतर तालीम, ऐसी तालीम के जो इंसानियत की तामीर करे, ये जराइम को रोकने का एक बड़ा जरिया बनता है। तीसरी चीज जो है वो ये है कि अगर तालीम भी, अच्छी मईशत भी, अच्छा माहौल भी, बहसीयत मजमूई एक मुनसिफाना निज़ाम कायम करके भी हम नहीं रोक सके किसी काबिल को दस्तराजी से, तो फिर सजा भी दी जाती है। ये तीनों चीजें आलमी सतह पर हर जगह मानी जाती हैं, यानी किसी जगह पर भी इससे मुख्तलिफ कोई रवैया नहीं है। कुछ लोग बाज़ यूनिवर्सिटियों में बैठ के बहस कर लेते हैं, लेकिन जब अमली जिंदगी से साबका पेश आता है तो वही करते हैं जो कुदरत का कानून कहता है। यानी तालीम तरबियत हो रही होती है, इसके बाद यक बयक सरकशी आखिरी दर्जे में सामने आ जाती है। तो उस मौके के ऊपर बहुत अदब से पूछना चाहिए कि जब अफगानिस्तान में कुछ मुजरिमों ने बैठकर मनसूबाबंदी की आपके बकौल और आप पर हमला कर दिया, तो आपने वहां माहिरीन नफ्सियात भेजे थे या डेजी कटर बम बरसाए थे? क्या काम किया था? यानी ये एक अहम सवाल है। होना तो ये चाहिए था कि आप जो ये कहते हैं कि जराइम की सजा एक सरकश इंसान को देने की बजाय ये करना चाहिए, तो फिर यही काम करना चाहिए था ना। माहिरीन जाते, दरसगाहें कायम करते और जाकर वहाँ तालीम तरबियत का एहतमाम करते। आप अपने बजट का बहुत सा हिस्सा वहाँ के माहौल को दुरुस्त करने में लगा देते, यूनिवर्सिटियाँ कायम करते, सड़कें बनाते, अपनी तरज का निज़ाम कायम कर देते। ये तो किया ना आपने मुजरिमों को, जो आपके बकौल मुजरिम थे या नहीं वो एक अलग बात है, आपने सजा दी उन्हें। तो इसलिए तजादात के साथ किसी चीज पे एतराज नहीं करते, यानी तीनों चीजें करनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ भी यही, अल्लाह ताला ने हमें भी यही तालीम दी है कि आप माहौल अच्छा बनाएंगे, आप अपने माशरे को बेहतर करेंगे, आप अखलाकी तरबियत का एहतमाम करेंगे, आप लोगों के लिए आला दर्जे की मईशत के लिए जद्दोजहद करेंगे, लेकिन फिर जुर्म होगा तो सजा भी देंगे। अब सजा भी देंगे, ये सवाल हुआ। तो एक तो सजा वो है जो किसी जुर्म की सजा होती है, महज चोरी की है, इंसान मिलके बैठे, उन्होंने कहा अच्छा चले ठीक है 10 साल सजा दे देते। कभी आप दुनिया भर के जो ये पिनल कोड्स हैं, सजा जजा के ज़ाब्ते हैं, अमेरिका के, बरतानिया के, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, कभी पढ़े तो ये इसमें जो सजाएं बयान की जाती हैं बिल्कुल आर्बिट्रेरी होती हैं, किसी प्रिंसिपल नहीं है। यानी 5 साल सजा थी तो तजुर्बे से मालूम हुआ कि मुजरिम नहीं रुक रहे, 6 साल कर दी। आपने देखा ऐसा ही होता है। यानी फला ट्रैफिक कानून के लोग ज्यादा खिलाफ वर्जी करते हैं, पहले $200 जुर्माना था 400 कर दो, यही करते हैं ना आप, इससे मुख्तलिफ कोई तरीका नहीं इख्तियार करते। तो ये बात भी इंसानी फितरत में तय है कि बाज़ औक़ात सख्त सजा देनी पड़ती है। तो अब तीनों चीजें बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, यानी सोसाइटी को आला अखलाकी इक़दार पर उस्तवार करना, लोगों की तालीम तरबियत का एहतमाम करना, और फिर जज़ा और सज़ा का एहतमाम करना। अदालतें इसी उसूल पर कायम है, जेलें इसी उसूल पर कायम है, ये सब इसी उसूल पर कायम है। इतनी बात हमारे और बाकी दुनिया में मुश्तरक है, मुत्तफिक है हम इस पर। अब जरा आगे हम कौन हैं? अब दुनिया के साथ हम मामला नहीं करने जा रहे, हम कौन हैं? हम मुसलमान। जब अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आम इंसानों से ऊपर उठकर हमने अपने परवरदिगार से ये अहद किया है कि मालिक हम तेरे बंदे हैं, हम जुर्म का इर्तिकाब नहीं करेंगे। ये फर्क समझ रहे हैं? यानी एक मेरी फितरत में दुनिया से अहद था अखलाकी उसूलों पर कि मैं जुर्म का इर्तिकाब नहीं करूंगा। मैं जब ईमान लाया, मैंने अपने रब को माना, मैंने अपने रसूल की इताअत का अहद किया, तो गोया मैं इससे आगे बढ़ा और मैंने कहा कि मालिक मैंने तुझे पहचान लिया है, तुझको मान लिया है, मैं अब तेरे बंदे की सी जिंदगी बसर करूंगा, मैं मुसलमान हो गया हूं, मैं जुर्म का इर्तिकाब नहीं करूंगा।
تو یہ جو سزائیں ہیں یہ خدا کی بندگی کا عہد کر کے چوری کرنے والوں کے لیے ہے، یہ محض چوروں کے لیے نہیں ہے. یہ خدا کی بندگی اور خدا کے پیغمبر کی اطاعت کا عہد کر کے بدکاری کرنے والوں کے لیے ہے، یہ ہر بدکار کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے ان سزاؤں کو عام سزاؤں کے اصول پر ناپنے کی کوشش نہ کیجیے. یہ میرے رب کا عذاب ہے جب میں اپنے پروردگار سے اطاعت اور محبت اور بندگی کا عہد باندھ لیتا ہوں اور پھر چوری کرتا ہوں، پھر بدکاری کرتا ہوں. تو اس لیے آپ اپنے دنیا کی تعزیرات اپنے پاس رکھیے، یہ ہمارے مالک کا قانون ہے اور اس اصول پر ہے کہ بندے تم نے عام آدمی کی حیثیت سے چوری نہیں کی، تو نے میرا بندگی کا اقرار کر کے چوری کر ڈالی، اب یہ قابل معافی نہیں رہی. اس کی نوعیت یہ ہے. تو ان سزاؤں کو برابر رکھنے کی کوشش کرنی نہیں چاہیے. یہ خدا کے بندوں کو دی جانے والی سزائیں ہیں، یہ عام انسانوں کے لیے تعزیرات کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. تو یہ لوگ مطمئن رہیں جب تک یہ بندے نہیں بنتے یہ سزا بھی ان کو نہیں دی جائے گی. ہم سب یہ سوال اگرچہ ایک صاحب نے لکھ کے بھیجا ہے لیکن مجھے لگتا ہے اکثر لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان بہت مشکل میں پھنس جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب گھر جاؤ تو اماں بیوی کی شکایت کرتی ہے اور جب کمرے میں جاؤ تو بیوی اماں کی شکایت کرتی ہے. اس صورت میں یہ لکھتے ہیں کہ دو آپشنز باقی رہ جاتے ہیں، ایک ہے خودکشی اور دوسرا اللہ میاں سے یہ دعا کہ مجھے طبعی موت اٹھا لے. میرا خیال یہ ہے کہ اس سال کا نوبل پرائز ان کو سچ بولنے کو ملنا چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ بالخصوص ہمارے پس منظر میں کچھ ایسی صورتحال آدمی کے لیے پیدا ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے اس صورتحال کو بیان کرتے وقت بالکل شاعرانہ مبالغے کا طریقہ اختیار کیا تاکہ مؤثر طور پر ان کی بات آپ تک پہنچ جائے، لیکن یہ بات اصول میں بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں کہ یہ ساس کی اور بہو کی کشمکش گویا ہماری روایت کی کشمکش بن کے رہ گئی ہے. میرا ذاتی احساس ہے کہ اس میں کچھ کمی بھی آ رہی ہے، لیکن میں نے اس کا ایک حل سوچا ہے، اور اگر وہ حل کبھی آپ لوگ اختیار کر لیں اور عالمی سطح پر اختیار کر لیا جائے تو ممکن ہے کہ اس طرح کے بہت سے لوگ خودکشی سے بچ جائیں. وہ حل یہ ہے کہ جب ساس ہے وہ جب خود بہو تھی تو اس کے شب و روز کی ویڈیو بنا کے رکھ لے. جب بہو ساس بن جائے تو اس کو دکھا دے. تو امید ہے کہ تعلیم کا یہ شائستہ طریقہ حالات کو بہتر بنانے کا باعث بن جائے. انسان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے احوال بھول جاتا ہے. میں بارہا بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں، یہ تو ساس بہو کی کشمکش تو خیر پرانی کشمکش ہے. والدین کو یہ بتانا کہ کبھی آپ بھی بچے تھے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ان کو یہ بتانا کہ کبھی آپ بھی یونیورسٹی میں اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے جا کے. تو اب ذرا اپنے صاحبزادے کے بارے میں لطف و کرم کی نگاہ رکھیے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں آج کے زمانے میں اللہ نے یہ سہولت پیدا کی ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے. اس کے بعد امید ہے کہ کچھ آئینہ دیکھ کے آدمی جان لے گا کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو خیر یہ تو از راہ تفن طبع میں نے عرض کیا. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کیا اخلاقی رویے اختیار کر رہے ہیں. ہمارے پیغمبر نے ایک کمال کی بات کہی، اخلاق کے لیے گویا ایک ایسا معیار بیان کر دیا ہے کہ جس کے بعد کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں. تم ارشاد فرمایا تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. تو ہر بہو کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا پسند کرے گی ساس بننے کے بعد، اور ساس کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے لیے کیا پسند کیا. اگر ہم بار بار اس کی تذکیر اپنے آپ کو کرتے رہے، اور یہ صرف ساس بہو میں نہیں ہے، یہ ہر رشتے میں ہے، ہر تعلق میں ہے
کہ آپ یہ جائزہ لیں کہ میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں, مجھے کیسی آزادی چاہیے, مجھے کیا سہولتیں چاہیے, میں لوگوں سے کس سپیس کا تقاضا کرتا ہوں. اگر میری یہ ضرورت ہے تو مجھے دوسروں کو بھی دینی چاہیے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہماری مائیں, اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ماں کی بڑی حیثیت ہے, وہ کسی لڑکی کو بیاہ کے لاتے ہیں اپنے گھر میں, تو ایک چیز کو ضرور ملحوظ رکھیں, وہ یہ کہ گھر انہوں نے نہیں چھوڑا, اس نے چھوڑا ہے. اور انہیں پہلے ماں بن کے دکھانا ہے, پھر توقع کرنی ہے کہ وہ بیٹی بن کے رہے, نہ کہ پہلے اس سے توقع کرنی ہے کہ وہ بیٹی بنے اور پھر خود ماں بن کے دکھانا ہے. تو اگر یہ تھوڑی سی تربیت ہم اپنی کر لیں تو ممکن ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا ہو جائے, اور میاں بجائے خودکشی کرنے کے ناچتا گاتا گھر میں آیا کرے. یہ سوال ہے کہ جی حدیث کی تدوین ہے وہ کم و بیش 150 سال بعد ہوئی ہے, تو اس زمانے کے درمیان میں جو لوگ تھے جن تک وہ حدیثیں نہیں پہنچیں, تو کیا وہ منکر حدیث تھے؟ دیکھیے, جو ہمارا دین ہے یہ 2 صورتوں میں بالکل محفوظ, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا تک پہنچ گیا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن. ایک, دوسرے پیغمبروں کی سنت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینکشن کے بعد آگے جاری کر دی. یہ دونوں چیزیں آپ نے کیسے منتقل کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا انسانیت پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا جو مثلا حضرت مسیح کے ساتھ ہوا کہ 10-12 لوگ ایمان لائے, ایک پہاڑ پر کھڑے تھے, ان کے درمیان میں سے وہ اللہ کے ہاں روانہ ہو گئے. یہاں یہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان لے آئے. ان سینکڑوں ہزاروں جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ بیان کی جاتی ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی, دیکھا آپ کو, پھر اس کے بعد ایک بڑی سلطنت ان کی قائم ہو گئی, اور اس سلطنت نے تاریخ کے ایک روشن دور سے اپنی ابتدا کی, اور نسلاً بعد نسلاً وہ آگے منتقل ہوتی چلی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آپ پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ ایک ایک شخص کو قرآن مجید پڑھ کے سناتے. جو صحابہ کرام, آپ پر ایمان لانے والے لوگ قرآن مجید سنتے, ان میں سے جو لکھنا جانتے وہ لکھ لیتے, جو یاد کر سکتے وہ یاد کر لیتے. اور اس طرح یہ قرآن مجید آپ کے زمانے ہی میں 10 لوگوں کے پاس لکھا ہوا موجود تھا, 10 لوگوں نے اس کو یاد کر رکھا ہوا تھا. یہ اس طریقے سے آگے منتقل ہونا شروع ہو گیا, ایک نسل سے دوسری نسل کو. اب بھی یہ اسی طرح منتقل ہو رہا ہے. یعنی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا جا رہا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, اب تو چھاپا بھی جا رہا ہے لیکن لکھا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کو ہر شہر میں مل جائیں گے جو اس کو زبانی یاد کر رہے ہیں. یہی طریقہ رسول اللہ کے زمانے سے قرآن کے منتقل کرنے کے لیے اختیار کیا گیا. دوسری چیز کیا تھی؟ سنت, جو پیغمبروں کا طریقہ تھا, پہلے سے چلا آ رہا تھا. قرآن نے حکم دے دیا کہ جو پیغمبروں کا پہلے سے طریقہ چلا آ رہا ہے آپ اس کو جاری کریں. چنانچہ آپ نے جاری کر دیا. جہاں کوئی چیز مردہ ہو گئی تھی زندہ کر دی, جس کی اصلاح کی ضرورت تھی اصلاح کر دی, اور جہاں کوئی نئی چیز شامل کرنی تھی وہی کر دی. تو یہ سنت جاری ہو گئی. کیسے جاری ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت نماز پڑھی, لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. یہ نماز ایک دن کے لیے بھی مسجدوں میں منقطع نہیں ہوئی, اور نسلاً بعد نسلاً منتقل ہونی شروع ہو گئی. آپ کے بعد تمام صحابہ کرام شب و روز 5 وقت یہی نماز پڑھتے تھے. روزوں کے مہینے آئے, خود رسول اللہ کی زندگی میں 8-10 دفعہ آئے, لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے, حج کیا, عمرہ کیا. یعنی جتنی بھی سنت ہے وہ سب کی سب مسلمانوں کے, اس کو اصطلاح میں, ٹرم میں اجماع اور تواتر کہا جاتا ہے. یعنی ہزاروں لوگوں نے اس کو آگے منتقل کر دیا, اور مسلمانوں کے علم نے بالاتفاق اس کی شہادت دے دی. یہ ایسے منتقل ہوئی ہے. اس لیے یہ وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں.
اس میں نہ کسی اختلاف کا سوال ہے، کانٹینٹ کے لحاظ سے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، قرآن میں بھی ہو جاتا ہے، سنت میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن کانٹینٹ کے لحاظ سے یہ بالکل محفوظ ہم تک پہنچ گیا ہے. اس کو کسی آدمی کی روایت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو تمام صحابہ نے پہنچایا ہے، اس کو پوری امت اختیار کیے ہوئے ہے، یہ آج بھی نسل بعد نسل ایسے ہی منتقل ہو رہا ہے. تو اس لیے بالکل کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پورا دین قرآن اور سنت کی صورت میں محفوظ ترین شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ایک بات. اس کے بعد یہ جان لیجئے کہ جو حدیث ہے وہ کیا ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. یعنی یہ کیسے، جب بھی کوئی بڑی شخصیت ہوگی، اور بڑی شخصیت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، خدا کا آخری پیغمبر، تو لوگ اس کے پاس جائیں گے، کوئی بات پوچھیں گے، کوئی نصیحت حاصل کریں گے، کوئی سوال کریں گے، کسی کا جواب لیں گے اور پھر شوق سے جا کے بیان کریں گے اس کو. تو یہ پہلے دن سے اسی طرح بیان ہونی شروع ہو گئی. اس سارے ذخیرے میں اب یہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اب زندگی کا آخری پروجیکٹ یہی ہے. کوئی 70,000 کے قریب لوگوں کی نریشنز ہیں جو حدیث کی صورت میں موجود ہیں. ان کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد نہیں ہوتی، کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کے ساتھ جو دین ہمیں پہنچایا ہے وہ قرآن اور سنت میں. کیوں ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ کیا میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، میری بات کو باہر جب آپ جا کر بیان کریں گے اپنے فہم کے لحاظ سے، اس کی کوئی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی؟ تو اس کی بھی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی. یہ لوگوں کی نریشن ہے، بیان کی ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے پیغمبر کے شب و روز کیا تھے، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کے سانے کیا تھے، آپ جس دین کو لائے تھے اس پر کیسے عمل کرتے تھے، آپ لوگوں سے کیسے معاملہ کرتے تھے، یہ ان لوگوں نے بیان کیا ہے اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس طرح کی چیزیں ہمیشہ کوئی 50-100 سال لے لیتی ہیں مرتب ہونے میں. یہ آج بھی اگر فرض کر لیجئے کوئی بڑے سے بڑا آدمی پیدا ہو جائے، جبکہ اب ٹیلی ویژن ہے اور آپ کے پاس ریکارڈنگ کے ذرائع ہیں، تب بھی ایسی چیزوں کو ترتیب دینے، مرتب کرنے میں وقت لگتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو رسول اللہ کی زندگی کا یا آپ کے علم و عمل کا ریکارڈ ہے، یہ بھی ایسے ہی مرتب ہونا تھا. اس میں کوئی 100-150 سال لگے، لیکن 100-150 سال کے دوران میں بھی لوگ اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ میں حضور کے پاس گیا تھا، میں نے یہ بات آپ کی سنی تھی، میں نے آپ کو دیکھا تھا، میں نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو یہ آپ کی زندگی میں بھی جو لوگ مدینہ آتے تھے وہ اپنے قبیلوں میں جا کے اسی طرح بیان کرتے تھے. میں گیا تھا، میں ملا تھا، آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اٹھ کر یہ بات کی تھی، آپ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی. یہ اس وقت بھی ایسے بیان ہوتی تھی. اس کو ایسے ہی بیان ہونا تھا. اس سے دین میں نہ ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کے علم کا، آپ کے عمل کا ریکارڈ ہے اور بڑی قیمتی دولت ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن اگر اس پہ کوئی چیز آپ کو ایسی نظر آئے کہ جو کھٹک پیدا کرے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد نہیں، لوگوں کے بیانات پر عائد ہوتی ہے. اسی لیے اس کی تحقیق کی جاتی ہے، اسی لیے اس پر کام کیا جاتا ہے، اسی لیے جو بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی کے حالات کو دیکھا جاتا ہے. اسی وجہ سے جو کچھ ٹیکسٹ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو ملا کے دیکھا جاتا ہے، اس نے کیا بیان کیا، اس نے کیا بیان کیا، کیونکہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے. تو اس کو تاریخ کے طور پر پڑھیے. دین کہاں ہے؟ وہ قرآن اور سنت میں پوری محفوظ ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں. بہت شکریہ غام صاحب. یہ سوال ہے لائف انشورنس کے بارے میں کہ دین اسلام میں جائز ہے؟ ہر طرح کی انشورنس بالکل جائز. میں نے اس پر اپنا نقطہ نظر دیا ہے. اس کو بالکل ایک تجارتی عمل کے طور پر لوگوں نے دیکھا ہے. میں نے نزدیک یہ عقد معاونت ہے اور بالکل ٹھیک ہے. بلکہ دور حاضر کی جو بڑی کنٹریبیوشنز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. میری کتاب مقامات میں، اور وہ انگریزی زبان میں سلیکٹڈ ایسیز آف جاوید احمد غامدی کے عنوان سے چھپی ہوئی ہے. آپ وہ آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں. اس میں جو لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں ان کے اعتراضات کے میں نے جواب بھی دے دیے ہیں. تو یہ میرے نزدیک بالکل جائز چیز ہے، اس میں کوئی معنی. پچھلے دنوں ایک صاحب علم نے فیس بک پہ لکھا تھا کہ وہ کہیں سفر پہ گئے اور ان کے جو منتظمین تھے انہوں نے ان کی لائف انشورنس کروا دی، اور انہوں نے اپنی اس لائف انشورنس کے بارے میں اپنی بیگم کو جب بتانا چاہا
تو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے مرنے کے بعد رقم ہے وہ بہت بڑی ہے جو ان کو ملے گی, تو وہ ڈر گئے کہ اگر بیگم کے علم میں آ گئی تو کہیں وہ میرے مرنے کی دعائیں نہ کرنے لگے, تو کیا بیگم سے چھپائی بھی آ سکتی ہے لائف انشورنس کروا کے؟ ویسے ہر وہ شخص جو اس طرح کے سوال کرتا ہے اسے اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے بیگم اس کے بغیر ہی مرنے کی دعائیں کر رہی. سوال ہے کہ مدینہ کے قبیلے بنی قریظہ کے قتل کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ آپ تو رحمت اللہ العالمین تھے, اور فتح مکہ کی طرح ان کو عام معافی کیوں نہیں دی گئی؟ عام معافی تو عام لوگوں ہی کو دی جاتی ہے. جو غیر معمولی جرائم کا ارتکاب کریں انہیں سزا بھی دینی پڑتی ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد معاہدات میں شامل کیا. ان کو ایک امت کی حیثیت سے باقاعدہ طور پر اپنا حلیف بنایا. یہ جس کو آپ میثاق مدینہ کہتے ہیں وہ انہی کے ساتھ کیا گیا تھا, اور اس کی اپنی طرف سے آخری درجے میں پاسداری کی. لیکن یہ جو تینوں قبائل ہیں ان میں سے آخری قبیلہ بنو قریظہ کا تھا. یہود کے یہ تینوں قبائل پورے 10-12 سال میں کسی ایک دن کے لیے بھی اس معاہدے سے مخلص نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کئی بار انہوں نے سازش کی. ان کے ہاں چونکہ جادو ٹونے کا بہت زور تھا تو آپ کے اوپر جادو کرانے کی کوششیں کی گئیں جو کامیاب نہیں ہوئی. صحابہ کرام کو مختلف موقعوں کے اوپر بعض گھاٹیوں میں گھیر کر مارنے کی کوششیں کی. یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے معاملات تھے. مدینے کے اوپر احزاب 25,000 کے قریب ایک پورا لشکر یہی لوگ چڑھا لانے کا باعث بنے مختلف قبیلوں میں جا کے. اب آپ ایک علاقے میں رہتے ہیں, فرض کر لیجیے یہی کینیڈا میں رہتے ہیں, اور آپ کے ہاں سے کچھ لوگ وہ کسی دوسری بڑی طاقت کو آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے اکسانے کا کام کریں. جب مسلمانوں کو یہ بڑی آزمائش پیش آئی کہ باہر ایک لشکر موجود ہے, گویا جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, تو عورتوں کو جو مدینے میں رکھا گیا تھا ان سے ان کی حفاظت کرنا ناممکن ہو گیا. تو یہ بڑے غیر معمولی جرائم پیشہ لوگ تھے جنہوں نے پے در پے سازشیں کی, اور کوئی جرم ایسا ہے نہیں کہ جس کا ارتکاب نہیں کیا. چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب ان کا گھیراؤ کر کے ان سے پوچھا جائے کہ ان کی کیا سزا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی کیا. یعنی جب ان کو محاصرہ کر کے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ اب آپ کے ساتھ کیا کیا جائے, اپنے جرائم دیکھ لو, اپنی تاریخ دیکھ لو. انہوں نے یہ کہا کہ فلاں جو بزرگ ہے حضرت سعد بن معاذ, ان کو ہمارا ثالث بنا دیں, جو سزا وہ تجویز کرے. یعنی جرم کا اقرار کر لیا, جو سزا وہ تجویز کرے وہ ہمیں دے دی جائے. تو یہ جو سزا انہیں دی گئی یہ نہ رسول اللہ نے دی نہ اسلامی قانون کے مطابق دی گئی. اس سزا کا انتخاب انہوں نے خود کیا, اور سعد بن معاذ نے ان کے انتخاب کے نتیجے میں یہ کہہ کے یہ سزا ان کے لیے مقرر کی کہ ان کے اورات میں اس طرح کے غداروں کی یہی سزا کی ہوئی. تو ایسے ہوا تھا یہ. اس کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. یہ سوال ہے کہ جی غامدی صاحب, میں آپ کے افکار کو غور سے سنتا ہوں اور آپ کی باتیں مجھے بہت معقول لگتی ہیں, لیکن میرا یہ اندیشہ ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کے نام سے بھی ایک فرقہ وجود میں آ جائے گا اور لوگ غامدیت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. ان لوگوں کو ہم کیسے روکیں؟